اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ ایمان والوں کی نشانی بتلا رہے تھے، تو اس میں یہ بھی تھا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے اللہ کی، اپنے رب کی باتوں کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور اپنے گھریلو معاملات میں یا کوئی بھی کام ہو اس میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا تھا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے مال و دولت، اس میں سے اللہ کے راستے میں نیکی والا کام میں خرچ کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے بہت ہی اہم بات بتلا رہے ہیں کہ والذین اذا اصابهم البغی، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کے اوپر کوئی زیادتی ہو جاتا ہے تو ہم ینتصرون، تو وہ اپنا دفاع خود کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر کسی نے ان کو ایک تھپڑ لگا دیا تو اس کا بدلہ جو ہے جس طرح سے اس نے تھپڑ لگایا ہے ویسے ہی وہ اپنا ایک تھپڑ لگا سکتا ہے، اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک مکہ لگایا ہے تو آپ اس کا ایک مکہ جو ہے بدلہ لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، قرآن نے اجازت دیا ہے۔ لیکن آگے یہ بھی کہا ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جس طرح سے اس نے برائی کی ہے اس کا بدلہ اسی جیسا لے سکتا ہے۔ یعنی کسی نے آپ کو گالی دیا مان لیجئے، تو آپ بھی ان کے بدلے میں صرف ایک ہی گالی دے سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ فلاں نے صرف ایک مطلب ٹوک دیا، ایک گالی دے دیا اور آپ جو ہے 10 گالی اس کو سنا دیے، تو یہ زیادتی ہو جائے گا، یہ ظلم ہو جائے گا۔ اگر اس نے ایک گالی دیا ہے تو آپ بھی ایک ہی مرتبہ گالی دے کے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کو ایک مکہ لگایا ہے تو آپ بھی ایک مکہ لگا کے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کا ایک آنکھ پھوڑ دیا ہے تو آپ بھی اس کا ایک آنکھ پھوڑ سکتے ہیں۔ یہ برابری کا بدلہ ہو گیا۔ اگر زیادتی کرتے ہیں تو یہ ظلم ہوگا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فمن عفا، لیکن اگر کسی شخص نے معاف کر دیا اور وہ اصلح، اور اصلاح کی نیت سے اس کو معاف کر دیا کہ ارے کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے جو گالی دے دیا کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو گالی دیتا ہے تو الٹا اسی کو گالی لگتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے تو یا تو چاہے تو اسی جیسا بدلہ لے سکتا ہے، نہیں اگر فمن عفا، بس اگر اس نے معاف کر دیا وہ اصلح، اور اس کی اصلاح کر دی کہ دیکھو یہ گالی نہیں دینا چاہیے، گالی دینا گناہ ہے، بہت جو ہے اس سے گناہ ملتا ہے، تو اس کو آپ نے سمجھا دیا اور اس کی اصلاح کر دی تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ، یعنی اس کی نیکی اللہ تعالیٰ خود دیں گے، اللہ کے پاس ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا ہے، ان سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اب باقی ہم خود سوچ لیں کہ ہم ظالم بننا چاہتے ہیں یا لوگوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں یا اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے کہ ساری زندگی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہتے تھے، لیکن ان باتوں سے اللہ کے نبی جو معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے تھے، کوئی بات نہیں چلو۔ جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس ہو رہے تھے، تو اس زمانے میں عرب کے اندر ایک یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی جو ہے جنگل ہوتے تھے تو وہاں درخت بہت کم ہوتا تھا، جس کا چھاؤں زیادہ ہو وہ درخت بہت کم ہوتا تھا، اور بھی درخت ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، لیکن جو ایسا درخت جس کا چھاؤں جو چاروں طرف ہو وہ بہت کم ہوتا تھا۔ تو پوری جنگل میں ایک ہی درخت تھا جس کو ببول کہتے ہیں، ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے اور اپنی تلوار جو ہے اس درخت میں جا کے لٹکا دیے۔ اب ایک مشرکین میں سے ایک شخص آیا، اس نے جو تلوار لیا، تلوار نکال کے اللہ کے نبی پر جو ہے تان دیا کہ بتاؤ میں یمنعک منی،
تم کو جو ہے مجھ سے کون بچائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تھے، ایسے وقت میں تو بہت غصہ آیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی پہ جو ہے سمجھیے کہ ہلکا سے بھی غصہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی بہت ہی آرام اور سکون سے کہا کہ اللہ بچائے گا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی بولے کہ مجھے اللہ بچائے گا، اس مشرکین کے ہاتھ سے تلوار خود بخود گر گیا، اور جب گر گیا تو اللہ کے نبی اٹھائے اور اس کے اوپر سوچ لیے کہ بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اب وہ جو ہے کانپنے لگا، کہنے لگا کہ محمد تمہارے علاوہ تو کوئی ہے نہیں جو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تم ہی ہو، ہم کو معاف کر دو گے، ہم کو معاف کر دو۔ کہا کہ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم کلمہ اگر یہاں گواہی دیتے ہو اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہو تو ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر بھی کہا کہ نہیں، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس شخص نے کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی آپ سے جو ہے جنگ کرے گا اس کو ہم جا کے کہیں گے کہ اس سے جنگ نہ کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں سچے اور پکے نبی ہیں، یہ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھیے، ہے کہ نہیں؟ ایسے وقت میں ہم اور آپ کو اگر ہوتا تو کتنا غصہ آیا ہوتا، ہمارے پر تلوار تان دیا ہے، اور اوپر سے موقع مل گیا اللہ کے نبی کو کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ چاہتے تو اللہ کے نبی قتل کر سکتے تھے، لیکن معاف بھی کرنے والے تھے، درگزر کر دی، معاف کر دی، ہٹاؤ کوئی بات نہیں، یہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، یہی ہے۔ تو جو شخص بھی اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اگر کوئی شخص اس کا بدلہ اگر لیتا ہے اس کے یعنی کہ ظلم کے بعد، تو فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر زیادتی کرے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے اوپر ظلم کیا، یعنی ایک تھپڑ لگا دیا، لیکن آپ نے جو ہے آپ کو غصہ آیا اور آپ اٹھ کے 4-5 تھپ لگا دیے، یہ ظلم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہو گیا۔ بلکہ آپ کو ایک ہی تھپڑ لگانا چاہیے تھا، اس نے آپ کو ایک ہی تھپڑ لگایا ہے تو آپ بھی ایک تھپڑ اٹھ کے لگا دیتے تو بدلہ دونوں برابر کا معاملہ ہو جاتا، بدلہ ختم ہو جاتا، لیکن آپ نے ڈبل لگا دیا، یہ ظلم ہو گیا۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، کہ جو شخص بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کے اوپر جو کوئی ظلم کیا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک ہی تھپڑ لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود یظلمون الناس، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتا ہے، بغیر الحق، ناحق طریقے سے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکبر میں، گھمنڈ میں رہتے ہیں ہر وقت، ارے تم نے ہم کو تھپڑ لگا دیا، تمہاری ہمت کیسے ہو گئی؟ اب جو ہے وہ جو ہے تکبر میں، گھمنڈ میں آ کے اس کو جو اٹھ کے لگا دیا 10-5 تھپڑ، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ظلم ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں۔ یبغون کے معنی آتے ہیں فساد مچانا، باغی بننا، اپنے آپ کو تکبر اور گھمنڈ میں آ کے اس کو 10 تھپڑ لگا دینا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولئک لہم عذاب علیم، اب جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ تکبر ہیں، اور جو لوگ زمین کے اوپر ناحق جو ہے فساد مچاتے رہتے ہیں، کسی کو مار پیٹ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی کیا ہے؟ بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور جس شخص نے صبر کیا، کیا ہے؟ جس شخص نے صبر کر لیا، وَغَفَرَ، اور اس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تو إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہی ہمت والا کام ہے۔ کیا ہے؟ کسی کو صبر کرنا، اگر آپ کے اوپر خوب ظلم ہو رہا ہو، آپ سب لوگ آپ کے اوپر ہی سب جو ہے کہہ رہا ہے کہ آپ ہی غلط ہیں، آپ ہی غلط ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ خاموش ہیں، صبر کیے ہوئے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں۔ یہ ہمت والا کام ہے کہ نہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم اتنا جو ہے بہت برداشت کر لیے، جو ہے جس کی وجہ سے 1-2 مرتبہ جو ہم نے معاف کر دیا، پھر بھی جو ہم کو جو پریشان کر رہا ہے، تو پریشان کر رہا تو کب تک پریشان کرے گا؟ کبھی نہ کبھی اس کی بھی باری آئے گی۔
وہ کہتے ہیں کہ ابھی کے دور میں اگر آپ کسی کو یا کبھی بھی دنیا کے اندر اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچانے کے بعد آپ خوش ہیں، ارے اس کو بہت نقصان پہنچائے ہیں، ہم تو بہت ٹھیک ہیں، ہم کو فائدہ ہوا، تو کچھ دیر کے لیے آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اس کا بدلہ آپ کو کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا یہ، اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں اور وغفر درگزر کر دیں، معاف کر دیں، کوئی بات نہیں ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، چلتے رہیں۔ اور ان ذالک لمن عزم الامور، اور صبر والا کام جو ہے بہت ہی ہمت والا کام ہے جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایک قانون بتلا رہے تھے کہ قانون یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایک مرتبہ گالی دے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ہاں ظلم زیادتی ہوگی اس وقت کہ جب کسی نے آپ کو ایک ہی مکہ لگایا یا ایک ہی مرتبہ گالی دیا تھا، لیکن آپ غصے میں اٹھے اور لگا دے 10-15، یہ ناحق آپ اس کے اوپر کیا ہے، ظلم کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ اچانک آپ بیٹھے ہوئے کسی نے ایک مکہ لگا دیا تو اس وقت بہت غصہ آتا ہے، اب غصے میں اٹھے آپ جو ہے 10-15 لگا دیے تو یہ آپ ناحق اس کے اوپر زیادتی کیے، یہ ظلم کر رہے ہیں آپ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اولئک لہم عذاب شدید، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، جتنا آپ بدلہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اتنا ہی بدلہ آپ لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے جی۔ باقی اگر معاف کرنا چاہتے ہیں یہ تو بہت ہی ہمت والا کام ہے، یہ معاف کر دیجیے، کوئی بات نہیں، بچہ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔